میرے بھائیوں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں، خواتین موجود ہیں تو توجہ چاہوں گا۔ انشاءاللہ العزیز یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ کے گرد و نواح میں، مدینہ کے آس پاس کسی عورت کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، عورت کا انتقال ہوا تو اس کو غسل دینے والی عورتیں ہی تھیں۔ عورتیں غسل دے رہی تھیں، دو چار عورتیں رہی ہوں گی، غسل دے رہی تھی۔ ایک عورت تھی جو اس عورت کے، اس مردہ عورت کے ران پر غسل دے رہی تھی کہ اتنے میں اس نے کہا کہ اس عورت کے فلاں آدمی سے ناجائز تعلقات تھے۔ گویا کہ اس نے عیب کو چھپا نہیں پایا، یا اگر اس کے اندر یہ عیب نہیں رہا ہوگا تو تہمت لگایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس عورت نے غسل کی حالت میں مردہ عورت کے ران پر غسل کرتے ہوئے جیسے ہی یہ جملہ کہا، اس کا وہ ہاتھ اس مردہ عورت کے ران سے چپک گیا، چمٹ گیا۔ لوگ باہر کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے تھے کہ جلدی سے غسل کرو، دیر ہو رہی ہے، لیکن حالات ایسے آ گئے کہ اس قدر ہاتھ چمٹا، اس قدر چمٹا کہ پھر اس کا ہاتھ دوبارہ چھوٹ نہیں رہا تھا۔ ایک دن گزر گیا، کیا کرتے؟ لوگوں نے مسئلہ پوچھا۔ بعض علماء نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے یہ عورت مر چکی ہے، ایسا کرو اس کا جو جسم، جو ران کا حصہ ہے، اس کے ران سے جو ملا ہے وہ کاٹ دو۔ لیکن جو میت کے ورثہ تھے، جو میت کے نگراں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے مردہ عورت کو، اس مردہ عورت کو، ہم اس کے جسم کو کاٹیں گے نہیں۔ چنانچہ اس عورت کے جس کے ہاتھ چپک گئے تھے، جو زندہ تھی، اس کے گھر والوں سے کہا کہ جب یہ نہیں کاٹنے کے لیے تیار ہے تو تمہیں تیار ہو جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں کیسے کاٹ سکتے تھے؟ وہ زندگی بھر کا نشان بن جاتا، عیب لگ جاتا، داغ لگ جاتا کہ اس عورت نے فلاں عورت کے غسل کے حالت میں اس کا ہاتھ چپک گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ یہ زندگی بھر کا ایک دھبا تھا۔ چنانچہ اس عورت کے ذمہ دار بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ معاملہ پہنچ گیا قاضی مدینہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس۔ ان کے پاس لوگ فتویٰ لینے کے لیے پہنچ گئے۔ کیا ہوا، کیا کیا جائے؟ عورت کا معاملہ تھا۔ میرے بھائیوں، عورتوں کی زبان جو اس معاملے میں زیادہ چلتی ہیں، عورتیں لان تان زیادہ کرتی ہیں، بات کرنے میں وہ بڑھ کر کے ہیں مردوں سے، اس لیے یہ عبرت کا سامان ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی مسئلہ بتلایا نہیں، بلکہ اس عورت کے پاس آئے، اس موقع پر پہنچے جہاں پر یہ معاملہ موجود تھا، جہاں پر یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ اس عورت کو دیکھا انہوں نے، دیکھنے کے بعد اس عورت سے چند سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا تو نے غسل کے وقت میں عورت کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں، ہم نے غسل کرتے وقت صرف اتنا کہا ہے کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ، فلاں آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک دوسرا سوال کرتے ہیں، کیا تمہارے اس بیان پر تمہارے پاس 4 گواہ موجود ہیں؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جب تمہارے پاس گواہ موجود نہیں ہے، گویا کہ تو نے تہمت لگایا ہے، اور تہمت کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ تم اس عورت کو 80 کوڑے لگائے جائے۔ میرے بھائیوں، اس عورت کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ 89 کوڑے پر اس کا جسم، اس کا ہاتھ اس کے ران سے چھٹا نہیں۔ جب 80 کوڑے لگے، پورا تہمت کا پورا حد نافذ ہوا، اس کے بعد اس عورت کے ہاتھ اس کے ران سے، اس مردہ عورت کے ران سے چھوٹا ہے۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون،
کسی بھی انسان کے گناہ کا عذاب دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس لیے ضروری ہے سب سے پہلی بات کہ جب کسی میت کو غسل کرنے یا غسل دینے کے لیے جائے تو سب سے پہلے اس کے عیب کی پردہ پوشی کریں، اس کے کسی عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے نہ پھر رہیں۔ اور میرا تو مشورہ ہوگا کہ جو اس بات کو برداشت نہ کر سکے، جو کسی کی برائی کو دیکھنے کے بعد برداشت نہ کرے، وہ کسی میت کو غسل نہ دے۔